محترم ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گری پڑی چیز مشہوری کیے بغیر رکھ لی وہ گمراہ ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ گری پڑی چیز کی پہچان کرانا اور بتلانا ضروری ہے۔ مسلم۔ آغاز خبریں سے جانیں گے آج کی سرخیوں پر۔ ہر پیر کی طرح اس پیر کو بھی پرجوانی کا انعقاد، مسائل کو فوری حل کرنے کی ہدایت۔ تو متعلقہ عہدیداران کی عدم حاضری پر ضلع کلکٹر ایلا ترپاٹھی نے کیا برہمی کا اظہار۔ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل، تو مومن بندے خوب عبادت کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرے۔ ضلع میں خریداری مراکز نہ ہونے سے کسان پرائیویٹ تاجروں کو کم قیمت پر مکئی کر رہے فروخت، جس سے کسانوں کو نقصان۔ فوری خریداری مراکز قائم کرنے ایم پی اروند نے ضلع کلکٹر کو لکھا خط۔ اب خبریں تفصیل سے۔ شہر میں مربوط ڈسٹرکٹ آفس کمپلیکس کے کانفرنس ہال میں پرجوانی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع کلکٹر ایلا ترپاٹھی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ شکایت کنندگان کے ساتھ ہم آہنگی سے پیش آئیں اور ان کے مسائل کو فوری طور پر حل کریں۔ شہر میں مربوط ڈسٹرکٹ آفس کمپلیکس کے کانفرنس ہال میں پرجوانی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کو عوام کی جانب سے خاص پذیرائی مل رہی۔ ضلع کلکٹر ایلا ترپاٹھی نے ضلع کے اعلیٰ عہدیداروں کے ہمراہ عوام کی شکایتیں وصول کی۔ ضلع کلکٹر ایلا ترپاٹھی نے مشورہ دیا کہ متعلقہ افسران شکایت کی جانچ کریں اور مسائل کو جلد حل کریں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ شکایت کنندگان کو دفتر کے ارد گرد نہیں جانا چاہیے۔ کلکٹر نے پرجوانی پروگرام میں اب تک متعلقہ عہدیداروں کی عدم حاضری پر برہمی کا اظہار کیا اور اب تمام متعلقہ محکموں کے عہدیدار ہر پیر کو وقت سے پہلے پرجوانی پروگرام میں آ رہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ضلع کلکٹر نے عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ وہ عوام کے اعتماد میں خیانت نہ کریں، کیونکہ پرجوانی پروگرام کو زبردست پذیرائی مل رہی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر کوئی مسئلہ بار بار ان کی توجہ میں آیا تو متعلقہ محکموں کے افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ رمضان کے مقدس موقع پر اقلیتوں کی ترقی کا عزم، دعوت افطار میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کا اعلان۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت فلاحی اسکیموں اور ترقیاتی منصوبوں میں اقلیتوں کو شریک بنا کر انہیں ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کر رہی۔ وہ حیدرآباد کے ایل پی اسٹیڈیم میں منعقدہ سرکاری دعوت افطار تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جہاں صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی، ایم پی محمد اظہر الدین اور محمد علی شبیر، وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی سمیت وزراء، ارکان مقننہ اور علماء اکرام موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک انسانیت کی خدمت، صبر اور ایثار کا پیغام دیتا ہے اور حکومت ہر سال اسی جذبے کے تحت دعوت افطار کا اہتمام کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو 4% تحفظات اور دیگر اقدامات کے باعث ہزاروں مسلم نوجوان اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بہتر ملازمتیں حاصل کر رہے، جبکہ نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو بھی سرکاری ملازمتیں اور انعامات دیے گئے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ اقلیتوں کے بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے انٹیگریٹڈ اسکول قائم کیا جا رہا ہے اور حکومت اقلیتوں کی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ انہوں نے عالمی حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے کئی حصوں میں جنگ کا ماحول ہے، اسی لیے رمضان کے اس مقدس مہینے میں ملک اور ریاست کے امن و ترقی کے لیے خصوصی دعا کرنی چاہیے۔ 1000 مہینوں سے افضل رات لیلۃ القدر، اللہ نے اس میں کئی انعامات رکھے ہیں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور بندے کی گمان سے زیادہ اللہ نے اس میں اجر رکھا ہے۔ خوب عبادت، دعائیں اور اللہ کو راضی کریں۔ شب قدر اسلام کی سب سے بابرکت اور عظیم راتوں میں سے ایک ہے۔ یہ رات ماہ رمضان کی آخری عشرے میں آتی ہے اور اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا۔ مسلمان اس رات کا بے حد احترام کرتے ہیں اور عبادت، دعا اور توبہ میں مشغول رہتے ہیں۔ اس رات کی اہمیت اور فضیلت قرآن پاک اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت اس رات میں کی جائے اس کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی رات میں قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تھا، اسی لیے یہ رات بہت زیادہ بابرکت اور مقدس ہے۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی تاخیرات میں تلاش کرنے کی تاکید کی گئی، جیسے
21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात अक्सर मुसलमान 27वीं शब को शब कद्र समझकर खुसूसी इबादत करते हैं, लेकिन असल रात अल्लाह ही बेहतर जानता है। इस रात फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं और हर तरफ रहमत और बरकत का नुज़ूल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स शब कद्र में ईमान और सवाब की नियत से इबादत करेगा, इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। इसीलिए मुसलमान इस रात में नफिल नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, जिक्र व अस्कार करते हैं और अल्लाह तआला से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। शब कद्र की एक खास दुआ भी है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़वन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़्वनी, यानी ऐ अल्लाह तू बहुत माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, लिहाजा मुझे भी माफ फरमा दे। शब कद्र हमें ये सबक देती है कि इंसान को हमेशा अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। ये रात रहमत, मग़फ़िरत और बरकत की रात है। जो मुसलमान इस रात को इबादत में गुजारे वो अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों और रहमतों का मुस्तहिक़ बन जाता है। रमज़ान के आखिरी अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और शब कद्र को तलाश करें ताकि हम अल्लाह ताला की रज़ा और बख्शिश हासिल कर सकें। यही इस मुबारक रात का असल पैगाम है। MP धर्मपुरी अरविंद ने दरख्वास्त की कि जिले में फौरी तौर पर मकई के खरीदारी मराकज़ कायम किए जाए। रुकन असम्बली ने इस सिलसिले में जिला कलेक्टर को खत लिखा। MP धर्मपुरी अरविंद ने जिला कलेक्टर को खत लिखा कि वो निजामाबाद जिले में किसानों के जरिए उगाई गई मकई की फसल के लिए फौरी तौर पर खरीदारी मराकज़ कायम करें। उन्होंने कहा कि इस साल जिले में मकई की बड़ी फसल काश्त की गई, ताहम सरकारी खरीदारी मराकज़ के क़याम में ताख़िर हो रही। उन्होंने कहा कि अगरचे मरकजी हुकूमत ने कम अज कम 2400 रुपये इमदादी कीमत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि खरीदारी मराकज़ न होने की वजह से काश्तकारों को प्राइवेट ताजिरों को कम कीमत पर फरोख्त करना पड़ रहा, 1700 से 1800 रुपये फी कुंटल, जिसकी वजह से हर किसान को औसतन 2000 से 2500 रुपये का नुकसान हो रहा। उन्होंने जिला कलेक्टर से कहा कि वो फौरी तौर पर खरीदारी मराकज़ कायम करे और किसानों से इमदादी कीमत पर मकई की खरीदारी के लिए इक़दाम करें। निजामाबाद की अवाम दर्ज झैल उसूलों पर सख्ती से अमल करे। पुलिस कमिश्नर साइद चितनिया का इंकशाफ। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साइद चितनिया के ऐलान पर पुलिस डिपार्टमेंट में पब्लिक गवर्नेंस प्रोग्रेस प्लान प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर पुलिस स्टेशनों में माहौलियाती सफाई प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। शोर की आलूदगी कंट्रोल। अवाम को होशियार रहना चाहिए कि वो ज्यादा शोर के साथ डीजे न लगाएं, क्योंकि इससे बूढ़ों, छोटे बच्चों और खवातीन के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है जो दायमी बीमारियों में मुब्तला है। रिहायशी और तिजारती मुकामात पर रात के वक्त 55 डिजेबल आवाज का इस्तेमाल 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मुकम्मल तौर पर ममनू है। पुलिस से इजाजत लाजमी है। अवामी मुकामात पर कवायद, मॉल्स, सिनेमा, होटल, नुमाइश और कारोबारी मुकामात पर अवाम के लिए हिफाजती जवाबित पर अमल करना जरूरी है। ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदियाँ। ड्रोन के इस्तेमाल से लाहक ज्यादातर खतरात के तनाज़ुर में रेगुलेटरी इक़दाम किए जा रहे। इन ड्रोन्स के इस्तेमाल से न सिर्फ अवामी जिंदगी दरहम बरहम होती है, बल्कि अमन सलामती में खलल डालने का भी बड़ा खतरा होता है। अगर कोई अवामी मफाद में इनका इस्तेमाल शुरू करना चाहता है तो उसे पहले मुतल्लिका सरकारी इदारों, पुलिस और एविएशन हुक्काम से क्लियरेंस हासिल करना होगा। अवामी मुकामात पर शराब नशी पर पाबंदी। अवामी मुकामात पर शराब पीने वाले लोग निजामाबाद की सड़कों पर कानून की पाबंदी करने वाले शहरियों, बिलखुसूस खवातीन और बच्चों के साथ बदतमीजी का मुजाहरा कर रहे हैं। इससे आमतौर पर सड़क इस्तेमाल करने वालों और खास तौर पर खवातीन और बच्चों को परेशानी हो रही, जिससे अवाम में बेचैनी पाई जाती है। इसीलिए अवामी मुकामात पर शराब नशी पर पाबंदी के अहकाम जारी किए गए। पुलिस कमिश्नर साइद चितनिया ने निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के दायरे इख्तियार के तहत निजामाबाद, आरमोर और भुदन डिवीजन के पुलिस स्टेशनों के SHOs, SIs को बाज़ाब्ता अहकाम जारी किए कि वो मुतल्लिका कानून के मुताबिक मज़कूरा क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करें। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साइद चितनिया के ऐलान पर पुलिस डिपार्टमेंट में पब्लिक गवर्नेंस प्रोग्रेस प्लान प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर पुलिस स्टेशनों में माहौलियाती सफाई प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। महत्वाकांक्षी अवामी नज़्म नक्श पेशरफ्त प्लान के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत की जानिब से एक साफ सुथरे माहौलियात जिला पुलिस कमिश्नर के तहत शुरू किया गया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत निजामाबाद, आरमोर और भोदन डिवीजन के तमाम पुलिस स्टेशनों में आज प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। माहौलियाती सफाई के इस प्रोग्राम में मुतल्लिका थाने और सर्कल ऑफिस और ACP ऑफिस के मुतल्लिका अफसरान और साथी अमले ने भी शिरकत की। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में 17 मार्च को रोजगार मेला, तकरीबन 50 कौमी कंपनियों की शिरकत, 5000 से ज़ायद मुलाजिमतों के मौक़े। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर के ज़ेर एहतिमाम एक अज़ीमुश्शान रोजगार मेले का इनेकाद किया जा रहा है। ये मेला 17 मार्च मंगल को यूनिवर्सिटी कैंपस डिचवल्ली निजामाबाद में मुनक़िद होगा। इसका मकसद मुख्तलिफ शोबों में तालीम हासिल करने वाले तलबा और हुनरमंद नौजवानों को
قومی اور بین الاقوامی کمپنیوں میں روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ پلیسمنٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر پی ناگراجو کے مطابق یہ میلہ وائس چانسلر پروفیسر ٹی یادگری راؤ اور رجسٹرار ایم یادگری کی ہدایت پر منعقد کیا جا رہا۔ اس میں تقریباً 50 نامور کمپنیاں شرکت کرے گی جو آئی ٹی ای ایس، بینکنگ، فارما، نرسنگ، مارکیٹنگ، ایف ایم سی جیسے ہاسپٹیلٹی اور مینجمنٹ سمیت مختلف شعبوں میں تقریباً 5000 اسامیوں پر بھرتیاں کرے گی۔ یہ روزگار میلہ درج ذیل تعلیمی قابلیت جیسے 10ویں انٹرمیڈیٹ، ڈپلوما، آئی ٹی آئی، بی ای، بی ٹیک، ایم ای، ایم ٹیک، بی ایس سی، بی کام، بی بی اے، ایم ایس سی، ایم کام، ایم بی اے، ایم سی اے، بی فارمیسی، ایم فارمیسی ڈگری رکھنے والے نوجوانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ منتظمین کے مطابق منتخب ہونے والے امیدواروں کو سالانہ 1,80,000 روپے سے لے کر 4,50,000 روپے تک کی تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ تنخواہ کا تعین امیدوار کی اہلیت اور کمپنی کی ضروریات کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ امید ہے کہ اس میلے میں شرکت کرنے والے تقریباً 25 سے 30% نوجوانوں کو روزگار مل سکتا ہے۔ ڈاکٹر ناگراجو نے تمام تعلیم یافتہ نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے، بروقت میلے میں شرکت کرے اور اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اس سنہری موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ مزید معلومات کے لیے امیدوار یونیورسٹی کے پلیسمنٹ سیل سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایران کا جدید ڈانسنگ میزائل میدان میں 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت۔ خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں اور اثاثوں کو نشانہ بناتے ہوئے ایران نے حالیہ حملوں میں اپنے جدید میزائل استعمال کیے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل اور امریکی اڈوں کو ہدف بناتے ہوئے ایران نے پہلی بار سجیل میزائل استعمال کیا۔ یہ میزائل مقامی ٹیکنالوجی سے تیار کیا گیا اور اسے ڈانسنگ میزائل یا عاشورہ میزائل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مار تقریباً 2000 کلومیٹر سے زیادہ بتائی جاتی ہے اور یہ تقریباً 700 کلو گرام وزنی وار ہیٹ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل بلند فضاؤں میں گھومتے ہوئے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی وجہ سے اسے ڈانسنگ میزائل کہا جاتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس میزائل کی لمبائی تقریباً 18 میٹر اور قطر 1 سے 25 میٹر ہے، جبکہ اس کا وزن تقریباً 23,600 کلو گرام بتایا جاتا ہے۔ ایران نے اس میزائل کی تیاری کا منصوبہ 1990 میں شروع کیا تھا اور پہلی بار 2008 میں اس کا تجربہ کیا گیا تھا۔ بعد ازاں بہتر نیویگیشن نظام کے ساتھ متعدد تجربات کیے گئے، جن میں ایک تجربے کے دوران یہ میزائل تقریباً 1900 کلومیٹر تک پرواز کرتا ہوا بحر ہند تک پہنچا تھا۔ ریاستی اسمبلی کے اجلاس کا آغاز ممبران نے اسمبلی میں چلائی جانے والی پالیسیوں، حکومت کے نامکمل وعدوں اور حلقے کے مسائل کو حکومت کی توجہ دلانے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا۔ پیر سے شروع ہونے والے ریاستی اسمبلی کے اجلاس کے ساتھ پارٹی صدر رام چندر راؤ اور بی جے پی ایل پی صدر مہیشور ریڈی کی صدارت میں بی جے پی کے ریاستی پارٹی دفتر میں میٹنگ منعقد ہوئی۔ بی جے پی ممبران اسمبلی نے اسمبلی میں چلائی جانے والی پالیسیوں، حکومت کے نامکمل وعدوں اور حلقے کے مسائل کو حکومت کے علم میں لانے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا۔ آرمور ایم ایل اے پی راکیش ریڈی، اربن ایم ایل اے دھن پال سوریہ نارائن گپتا، دیگر ایم ایل اے، ایم ایل سی و دیگر نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ جماعت اسلامی آرگنائزیشن کے ترجمان حسین نے کہا کہ رمضان المبارک مذہبی ہم آہنگی کی علامت ہے۔ ہر سال صحافیوں کے لیے دعوت افطار کا انعقاد بہت بڑی بات ہے۔ اسلام آباد شہر کے پریس کلب میں اقلیتی صحافیوں کے لیے رمضان المبارک کی مناسبت سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر پریس کلب کے صدر پنچا ریڈی سری کانت اور جنرل سیکرٹری سبھاش نے کہا کہ وہ پریس کلب میں ہر سال دعوت افطار کا اہتمام کریں گے اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے رمضان المبارک کو خصوصی طور پر منائیں گے۔ انہوں نے صحافیوں کو رمضان کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کے ترجمان شیخ حسین نے کہا کہ رمضان المبارک کا تہوار جو کہ مذہبی ہم آہنگی کا خصوصی جشن ہے، اس کو پریس کلب میں منانا بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال صحافی دوستوں کے لیے دعوت افطار کا انعقاد قابل تحسین ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ رمضان المبارک کے مقدس ایام میں روزے رکھنے والے صحافی بھائی صحت مند رہیں اور اللہ کی رحمتیں حاصل کریں۔ بعد ازاں اجتماعی دعا کی گئی۔ اس پروگرام میں پریس کلب کے آرگنائزنگ سیکرٹری راجو، نائب صدر گووند راج، ای سی ممبران روی چرن ریڈی، بھومیش، ایم ڈی غوث، ماجد، اسد اور دیگر بھی موجود تھے۔ اختتام سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ ہر پیر کی طرح اس پیر کو بھی پرجوانی کا انعقاد، مسائل کو فوری حل کرنے کی ہدایت، تو متعلقہ عہدیداران کی عدم حاضری پر ضلع کلکٹر الا ترپاٹھی نے کیا برہمی کا اظہار۔
शब कद्र की रात 1000 महीनों से अफजल, तो मोमिन बंदे खूब इबादत करते हुए अल्लाह को राजी करे। जिले में खरीदारी मराकिज न होने से किसान प्राइवेट ताजिरों को कम कीमत पर मकई कर रहे फरोख्त, जिससे किसानों को नुकसान। फौरी खरीदारी मराकिज कायम करने MP अरविंद ने जिला कलेक्टर को लिखा खत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास TV। अब दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।